حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے عرض کیا، مسئلہ پوچھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ غور فرمائیے کہ جب انسان کا قلب ذاکر ہو جائے، جب بندے کا نفس مطمئنہ والا بن جائے، تو پھر وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ پھر اس کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہوتا ہے اور پاکیزگی اور طہارت کتنی آ جاتی ہے، بندہ کتنا خیال رکھتا ہے، باریک باریک چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، امام صاحب کا بیٹا بھی پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے سوال یہ کیا، کہنے لگی میرا کام یہ ہے کہ میں سود کاٹتی ہوں چرخے سے، اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب چاند نکلتا ہے رات کے وقت تو میں اپنا بوریا بستر لے کے اپنی چھت پہ چلی جاتی ہوں اور چاند کی روشنی میں اپنا وہ کام میں کرتی ہوں، اس سے دھاگا بناتی ہوں اور پھر اس کو فروخت کر کے بعد ازاں اس سے اپنی زندگی کا گزارا کر لیتی ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک رات میری گلی سے بادشاہ کی سواری گزری، اس کے ساتھ مشعل بردار جلوس تھا اور ان کے پاس روشنیاں تھیں، مشعلیں تھیں، دیے جل رہے تھے۔ وہ لوگ مشعل بردار جو تھے وہ ان دیوں کو لے کے آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے سواری بادشاہ کی جا رہی تھی، قافلہ اس کا جا رہا تھا۔ اب بے خیالی میں مجھے خیال نہیں رہا، جان بوجھ کے بھی میں نے ایسا نہیں کیا، بے خیالی میں میرا دھیان اس طرف نہیں گیا، روشنی چونکہ بڑھ گئی، چاند کی روشنی بھی تھی اور ان دیوں کی روشنی بھی لگنے لگ گئی جو قافلہ گزر رہا تھا، تو اس روشنی کے اندر میں نے اپنا سود بنا لیا، زیادہ بھی بن گیا اور اچھا بھی بن گیا۔ اب امام صاحب سے پوچھ رہی ہے کہ امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بادشاہ کی سواری گزری، اس کے ساتھ جو مشعلیں اور روشنیاں تھیں، اس روشنی کے اندر جو سود میں نے کاٹا ہے وہ کیا میرے لیے حلال ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور اللہ کے خوف کا اندازہ لگائیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے؟ آپ نے فرمایا یا امام، مسئلہ بتانا ہے شریعت کا، اس میں میرا خاندان کہاں سے آ گیا؟ خاندان کوئی بھی ہو، شریعت تو سب کے لیے ہے، آپ مجھے شریعت کا مسئلہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بی بی دراصل بات یہ ہے کہ تو نے بات ہی ایسی پوچھی ہے کہ اس کے لیے خاندان کا پوچھنا بھی بنتا ہے۔ تو عرض کرنے لگی حضور میں حضرت بشر الحافی کی بہن ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ چلی گئی تو امام صاحب کے بیٹے نے آپ سے پوچھا حضور آپ نے یہ مسئلہ کیسے ان کو کہہ دیا، حالانکہ یہ جائز تو بنتا ہے، ناجائز تو نہیں بنتا، آپ نے کیوں بتایا؟ آپ نے فرمایا بیٹا وہ بیل بھی تو بشر الحافی کی ہے، اور جن کی تقوی اور طہارت اتنی ہے تبھی تو اس نے اتنا باریک مسئلہ پوچھا ہے، اس کا ذہن اس طرف گیا ہے، ایک عام بندے کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی جس چیز کو اس نے پوچھا ہے۔ لہذا جس کا تقوی، جس کا معیار اتنا بلند ہو، اور میں اس کے لیے اتنا مشکوک بھی چیز جائز نہیں ہے۔ اب عزیز وقار جب تقوی اور طہارت اس قسم کا مل جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اتنا بھی لحاظ اور خیال رکھتے ہیں۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اور ہم یہ سوچتے ہیں اور کبھی کبھی کہتے بھی ہیں کہ یار میں بہت دعائیں کی ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کبھی ہم نے یہ بھی خیال کیا کہ ہم کتنی مشکوک چیزیں کھاتے ہیں، کتنا مشکوک رزق کھاتے ہیں، کتنی مشکوک کمائیاں کھاتے ہیں، کہاں کہاں سے کھاتے ہیں، کدھر کدھر سے کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور وہ کعبے میں کھڑا ہو جائے، غلاف کعبہ کو پکڑ لے اور یا رب کی صدائیں لگائے، فرمایا رب اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور لوگوں، جب کعبے میں بندہ کھڑا ہو، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو یا حرام کا کپڑا تن پہ ہو، تو کعبے میں جا کے دعا قبول نہیں ہوتی، تو تیری میری گھر میں کیسے قبول ہو جائے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو تقوی اور طہارت کے ساتھ رکھے، اور اپنے جو کھانے پینے کا سسٹم ہے اس کو بھی دیکھے کہ غذا کس کس ذریعے سے کھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے بھی علماء گزرے ہیں۔ ہمارے ایک استاد جی ہوا کرتے تھے، افغانستان سے ان کا تعلق تھا، اور پنجاب کا میرا ایک دوست تھا، گجرانوالہ سے آگے کا، احمد رضا اس کا نام تھا۔ اس کا اپنا ایک باغ تھا، وہ ایک مرتبہ وہاں سے شہد لے کے آیا استاد جی کے لیے، وہ ہمیں صرف نحو پڑھایا کرتے تھے۔ تو کہنے اس نے لا کے استاد جی کو پیش کیا، تو وہ شریعت کے اتنے پابند تھے کہ سگے بھائی دونوں مدرسے میں پڑھاتے تھے استاد، اور ایک استاد جب گھر میں نہیں ہوتا تھا تو دوسرا بھائی اس کے گھر نہیں جایا کرتا، رہائشیں دونوں کی علیحدہ تھی۔ شریعت کا اتنا اہتمام تھا کہ فرمایا، وہ کہتے تھے نا، یہ بھائی میرا تو بھائی ہے سگا، لیکن میری بیوی کا مانم تو نہیں ہے نا، اس لیے ہم نہیں جانے دیتے۔ کہتے میں گھر میں ہوتا ہوں تو پھر میرا بھائی گھر میں میرے آتا ہے، اور وہ گھر ہوتا ہے تو پھر میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ یہ تقوی کا عالم تھا۔ تو ان کو لا کے میرے اس دوست احمد رضا نے وہ شہد جب پیش کیا، استاد جی نے کہا بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے بڑے خوشی سے عرض کیا کہ میرے اپنے والد کا باغ ہے اور وہاں پر یہ مکھیاں ہوتی ہیں اور وہاں سے لایا ہوں۔ آپ نے پوچھا اچھا تیرے ابا جی کتنے بھائی تھے؟ اتنے بھائی تھے۔ اچھا بہنیں بھی تھیں؟ تھیں جی۔ وہ بہنوں کا حصہ دیا تیرے ابا نے؟ اس نے کہا نہیں دیا۔ واللہ استاد جی نے کہا بیٹا آپ کی محبت اپنی جگہ بجا ہے، لیکن میں آپ کا شعر قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر لوگوں کا حصہ بھی موجود ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تقوی اور طہارت، اپنے آپ کو بچانا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے سب کچھ چٹ کر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تقوی دار ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، تقوی اور طہارت کی یہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے صاحبوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمہ تنگوش ہو جاتا ہے، ہر وقت ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی میں رہتی ہے، غفلت نہیں برتتا، تو فرمایا وہ ترقی پاتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کا ذکر تو کائنات کی ہر شے کرتی ہے،